دنیا کی سب سے مہنگی ترین پارٹی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ پارٹی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں بلکہ دھوپ سے تپتے ہوئے ریگستان میں کی گئی تھی۔ صرف 3 دن کی پارٹی نے ریگستان کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ پوری دنیا کے پاپولر ریسٹورنٹس کے مزیدار کھانے، ڈرنکس اور یورپین ٹائپ کی ڈیکوریشن سب کی سب بہترین تھی۔ اگر پارٹی میں آنے والے گیسٹ کی بات کی جائے تو بادشاہوں سے لے کر شہنشاہوں تک، پرائم منسٹر سے لے کر پریزیڈنٹ تک، ایون کہ پوری 265 کنٹریز کے ہیڈ بھی موجود تھے۔ یہ شاہی پارٹی نہ تو کسی شاہی شہزادے نے کی تھی اور نہ ہی کسی بزنس مین نے، بلکہ یہ پارٹی تھی ایران کے کنگ شاہ محمد رضا کی۔ یہ بات ہے 1960 کی، جب شاہ محمد ایران کے رولر ہوا کرتے تھے۔ یہ اتنے امیر تھے کہ انہیں کنگ آف دی کنگ کہا جاتا تھا، ایون کہ ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ تھا کہ یہ بیٹھے بیٹھے کسی بھی شخص کو منٹوں میں پریزیڈنٹ بنوا اور ہٹوا سکتے تھے۔ شاہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ایران کے لیے رول بن جاتے تھے۔ اگر کوئی بھی شخص ان کے خلاف جاتا تو وہ راتوں رات مار دیا جاتا۔ اور تو اور ایران کے سارے انٹیلیجنس ادارے خفیہ طور پر شاہ کے لیے کام کرتے تھے۔ شاہ کے امیر ہونے کے باوجود ان کی اپنی ہی کنٹری کے بہت برے حالات تھے۔ 70% عوام شدید غربت کی چکی میں پس رہی تھی، ایون کہ لوگوں کے پاس بیسک فیسلٹی جیسے پانی، میڈیکل اور ایجوکیشن کا بہت برا حال تھا۔ لوگوں کے پاس ہمت نہ تھی کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ اس نازک صورتحال میں شاہ کو صرف اپنی عیاشیوں کی ہی پڑی تھی۔ شاہ نے سوچا کیوں نہ ایران کی امیج بنانے کے لیے ایک گرینڈ پارٹی رکھی جائے، جس میں پوری دنیا کے کنگ، سلطان، بادشاہ، پریزیڈنٹ، ایون کے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا جائے۔ لیکن شاہ کو اندازہ نہ تھا کہ یہ پارٹی ہی اس کی بربادی کا سبب بننے والی ہے۔ صرف 3 دن کی پارٹی کے لیے 1 سال پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ دنیا بھر کے تمام لیڈرز کو انویٹیشن جا چکے تھے۔ ان تمام کام کو کرنے کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ دنیا بھر کے تمام لیڈرز کو سٹے کروانے کا تھا، کیونکہ ایران میں اس وقت نہ تو کوئی اچھا ہوٹل تھا اور نہ ہی کوئی گیسٹ ہاؤس۔ جب اس بارے میں شاہ سے پتہ کیا گیا تو شاہ نے بتایا کہ ان تمام گیسٹ کو 3 دن ریگستان میں سٹے کروایا جائے گا۔ ناظرین، ریگستان میں دھوپ، گرمی، سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے۔ آخر شاہ کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ سب کی سمجھ سے باہر تھا۔ شاہ نے فیصلہ کیا کہ اس ریگستان کو ایک رویل ولیج بنایا جائے، جس میں پلاسٹک ٹینٹ لگائے جائیں، اور تو اور ان ٹینٹ کے سامنے ایک فورسٹ بھی بنایا جائے گا۔ یعنی کہ ہسٹری میں ڈیزرٹ کو فورسٹ بنانے کا یہ پہلا کیس تھا۔ صرف 3 دن کے ایونٹ کے لیے ڈیزرٹ کو فورسٹ بنانا سوائے پاگل پن کے کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ کام کے آغاز کے لیے 400 ایکڑ مٹی آ گئی، 15,000 درخت اور پلانٹ امپورٹ کروا لیے گئے۔ آخر 1 مہینے بعد فورسٹ بن گیا اور مختلف قسم کے پھول بھی لگ گئے، لیکن ان میں وہ نیچرل فیلنگ نہیں تھی جسے شاہ فورسٹ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ فیلنگ حاصل کرنے کے لیے شاہ نے اب ایسا سٹیپ اٹھایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ 20,000 سپیروز اور 50,000 سونگ برڈ یورپ سے امپورٹ کروا کے اس فورسٹ میں چھوڑے گئے۔ شاہ نے اب پیرس کی ایک کمپنی سے رابطہ کر کے گیسٹ کے لیے یونیک اور ایئر کنڈیشننگ ہاؤس بنانے کا کنٹریکٹ کیا۔ اس ٹیمپریری ہاؤس میں 2 بیڈ روم، 2 باتھ روم اور ایک کچن وغیرہ شامل تھا، اور تو اور ہر ایک ہاؤس میں 5 کوکس اور 20 سرونٹ 24 گھنٹے موجود رہیں گے۔ ہاؤس بنانے کا کام پیرس میں ہی کیا گیا اور پھر پلینز کے ذریعے منگوا کر فٹنگ کی گئی۔ جو زمین سالوں سے گرمی اور تپتی دھوپ کا شکار تھی وہ اب لگزریس کالونی کا منظر دے رہی تھی۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ شاہ نے اس ریگستان میں سامان پہنچانے کے لیے ایک سیپریٹ ایئر فیلڈ بنائی جہاں سامان سے بھرے ہوئے پلینز لینڈ کرتے، اور اس سامان کو ریگستان تک لے جانے کے لیے سیپریٹ ہائی وے بھی کنسٹرکٹ کروایا جہاں صرف شاہ کی وہیکلز کو ہی ڈرائیو کرنے کی پرمیشن تھی۔ اگر پارٹی میں دیے گئے کھانوں کی بات کی جائے تو شاہ نے دنیا کے بیسٹ ریسٹورنٹ میکسیم ڈی پیرس کے ساتھ ڈیل کی، اور اس ریسٹورنٹ کے مینیجرز نے اپنا ریسٹورنٹ 2 ہفتے کے لیے بند کر کے اپنے شیفز اور ویٹر کو 10 دن پہلے ایڈوانس میں بھیج دیا۔ ایون کہ کھانے میں استعمال ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پیرس سے منگوائی گئی تھی، اور ان کی کوانٹٹی جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تقریباً 18 ٹن کھانے کا سامان پیرس سے منگوایا گیا، جس میں 2.5 لاکھ انڈے اور 2,700,000 kg بیف، ایون کہ ہر وہ چیز موجود تھی جو پیرس کے کھانوں میں سرو کی جاتی تھی۔ ڈرنک کی بات کی جائے تو 12 ٹن وزنی ڈرنکس بھی پیرس سے منگوائی گئی۔
حیران کن بات تو یہ ہے کہ ڈرنک کو ٹھنڈا کرنے والی آئس کیوب بھی پیرس سے منگوائی گئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اس شاندار ایونٹ کے سیکیورٹی کی۔ اس پارٹی میں ایکسپنس کو لے کر ایران کی عوام میں شدید غصہ نظر آ رہا تھا۔ شاہ کے لیے اس پارٹی کو گیسٹ کے لیے سیکیور کرنا زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ پارٹی کو سیکیور بنانے کے لیے شاہ نے 65,000 آرمی کو سیفٹی کے لیے تعینات کیا۔ آرمی نے ایئر فیلڈ سے لے کر ریگستان تک جگہ جگہ بہت سی چیک پوسٹ بنا رکھی تھی، اور جو لوگ اس پارٹی کے خلاف بولتے ان کو اریسٹ کر کے لوک اپ کر دیا جاتا۔ اس چند لوگوں کی پارٹی کے لیے پورے ایران کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ 14 اکتوبر 1971 وہ دن تھا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، اور یہ پارٹی کا پہلا دن تھا اور مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ایئر فیلڈ پر ایک کے بعد ایک پلین لینڈ کرتا گیا اور ان تمام گیسٹ کو رولز رویس کارز کے ذریعے رویل ولیج لایا گیا۔ تمام کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹ اس پارٹی میں آ چکے تھے۔ ناظرین، یہ وہی ریگستان ہے جہاں کچھ دن پہلے تپتی دھوپ اور گرمی میں سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہاں کنگز، کوئن اور شیخ موجود تھے، اور اس 3 دن کی پارٹی میں مہمانوں کی عیاشی کا جو خرچہ آیا وہ تقریباً $1 بلین سے بھی زیادہ تھا، جو تقریباً پاکستانی 90 ارب روپے بنتے ہیں۔ پارٹی میں جو میڈیا نے کوریج دی اسے دیکھ کر شاہ کی خوب تعریف ہوئی، لیکن ایونٹ ختم ہونے کے بعد ایران کے لوگوں کی غصے کی لمٹ کراس ہو چکی تھی۔ ایران کی عوام جو بیسک فیسلٹی کو ترس رہی تھی، جب انہوں نے اپنے بادشاہ کی اربوں ڈالرز کی عیاشیاں دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا۔ اسی دن سے ایران میں ریولوشن کی ایسی لہر آئی جس نے 1978 کو شاہ محمد کو ہٹا کر آیت اللہ کو ایران کا بادشاہ منتخب کر دیا۔ شاہ محمد جو جان بچا کر ایجپٹ بھاگ گیا، لیکن ایجپٹ جانے کے 1 سال بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔